دربار یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کا خطبہ اور یزید کی رونت اور اس کی گفتگو کا انداز اور پھر جو دربار میں موجود لوگ تھے، ایک تاریخ رقم ہوئی ان کے اس خطبے سے، بلکہ تاریخ ٹرن اراؤنڈ ہی وہاں سے ہوئی۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں یزید کی وہ جو اس وقت کی قوت تھی، وہ اس واقعے کے بعد جس طرح پاش ہوئی اور جس طریقے سے ایک امام حسین کی جو شہادت ہے اس کا فوری رزلٹ ملا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ یہ اس دربار میں دیے گئے خطبے کی وجہ سے تھا، یا یہ ایک پورا کا پورا ایک پروسیس تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا اور آخر کار اس کی ایمپائر تھی اس نے ڈھائی جانا تھا؟ بی بی نے جو یزید کے دربار میں خطبے دیے نا، اس کا یزید پر اور شامیوں پر بہت گہرا اثر پڑا کہ بی بی نے جب دربار میں یزید نے کہا کہ میں علی کی بیٹی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، جب بی بی نے خطبہ دیا تو میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جناب فضہ سلام اللہ علیہا کہ جو اس گھر کی بہت ہی خاص کنیز ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، انہوں نے کہا کہ یزید تو نے جو بھی گفتگو کرنی ہے تو مجھ سے کرو۔ بی بی کو انہوں نے پیچھے رکھا اس لیے کہ اس وقت یزید شراب کے نشے میں تھا، بی بی نے گفتگو کرنا پسند نہیں کی۔ جب یزید نہیں باز آیا اس کے بعد بی بی نے کہا بتا تو مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے، ایسا کر میں تجھ سے گفتگو کرتی ہوں، پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے کربلا میں میرے بھائی حسین کو اور ان کے جانثاروں کو کیوں مارا، کیوں قتل کر دیا؟ کہا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، حسین نے میرا اختیار تسلیم نہیں کیا۔ بی بی نے کہا اچھا، حسین نے تیرا اختیار تسلیم نہیں کیا، ایسا کر دربار میں تیری حکومت ہے، یہ روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، روشن دان سے روشنی کو بند کر، تیرے جو گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کو بند کر، اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں ان گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں ان کو بند کر۔ جب یہ بی بی نے سوال کیا نا تو اس نے کہا علی کی بیٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ میں اونٹوں کی آوازوں کو کیسے بند کر سکتا ہوں، گلے میں گھنٹیاں جو ہیں میں ان کی ٹاپوں کو کیسے بند کر سکتا ہوں؟ تو بی بی نے اس وقت کہا کہ تیرے تو جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہیں اور تو حسین پہ اختیار کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت بی بی کا معجزہ، آپ شام جائیں آپ کو شامی آج بھی بتائیں گے کہ بی بی نے جو دربار میں معجزہ کیا اس وقت سارا دربار پتھر کا ہو گیا۔ بی بی نے اس کت کہا، اس کت سے سارا دربار پتھر کا ہوا، چند لمحے کے بعد پھر وہ دربار ویسا ہی، ان میں جان آئی اور وہ ویسے ہی ہوئے۔ اس وقت یزید گھبرا گیا، لرز گیا کہ علی کی بیٹی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس وقت اس نے اذانیں دلوانی شام میں شروع کی۔ جب اذانیں ہونی شروع ہوئیں تو بی بی نے پکار کے کہا، بی بی نے کہا بتا تو کیا سمجھتا تھا کہ کربلا میں تم نے ہمیں قتل کر کے ہمارے نام کو ہمیں مٹا دیا ہے؟ آج بتا یہ جو اذانوں میں نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے دادے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ یہ جو اللہ کی توحید کا پرچار کیا جا رہا ہے یہ تیری وجہ سے کیا جا رہا ہے یا ہماری وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تو بی بی کے ان خطبات کی وجہ سے لوگوں پہ گہرا اثر ہوا، جس ان خطبات کی وجہ ہی تھی کہ 1 سال کے بعد بیبیوں نے خود رہائی نہیں مانگی یزید سے۔ ان خطبات کی وجہ سے ہی یزید نے بیبیوں کو رہائی عطا کی۔ جب خود اس نے رہائی عطا کی تو بیبیوں نے خود اپنی شرطیں رکھی پھر یزید کے سامنے کہ اگر تو ہمیں رہائی اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو شرطیں پھر ہم اپنی بتائیں گے۔ اس میں بی بی نے 5-6 شرطیں یہ رکھی کہ سب سے پہلے جو شہداء کربلا کے سر ہیں وہ ہمیں واپس لوٹا تاکہ ہم انہیں شہداء کے ساتھ جا کے تدفین کریں۔ دوسرا، جب ہم شام میں داخل ہوئے تھے شامی عورتوں نے چھت پہ جا کے ہمیں پتھر مارے تھے، اب شام میں اعلان کروا کہ کوئی بھی شامی عورت چھت پہ نہیں آئے گی، ہمیں کوئی بھی باغی نہیں کہے گا، ہمیں کوئی بھی پتھر نہیں مارے گا۔ تیسری شرط میری یہ ہے کہ ایک حارث نامی غلام ہے ہمارا تمہاری قید کے اندر، اسے رہائی عطا کرو۔ پھر چوتھی شرط بی بی نے یہ بتائی کہ تم نے ہماری چادریں جو کربلا میں لوٹی تھی وہ ہمارے تبرکات اور ہماری چادریں واپس کرو۔ 5ویں شرط بی بی نے یہ بتائی کہ میں حسین پر گریہ نہیں کر سکی، میں حسین کو رو نہیں سکی، میں چاہتی یہ ہوں کہ میں حسین پہ گریہ کروں۔ شام میں مجھے کوئی ایسا گھر خالی کروا کے دو کہ جہاں پہ میں حسین کا گریہ کر سکوں، حسین کو رو سکوں، حسین کا ماتم کر سکوں۔ لیکن اس لائن کا ظلم بند نہیں ہوا،
اس نے جو شام میں بی بی کو گھر خالی کروا کر دیا، اس گھر میں بھی اس نے سر امام حسین کو اس دروازے پر لٹکا دیا۔